اور 7 دن کے بعد خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، میں نے تجھے بنی اسرائیل کا نگہبان مقرر کیا، پس تو میرے لوگوں کا میرے منہ کا کلام سن اور میری طرف سے ان کو آگاہ کر دے۔ جب میں شریر سے کہوں کہ تو یقیناً مرے گا تو اسے آگاہ نہ کرے، اور شریر سے نہ کہے کہ وہ اپنی بری روش سے خبردار ہو تاکہ وہ اس سے باز آ کر اپنی جان بچائے، تو وہ شریر اپنی شرارت میں مرے گا، لیکن میں اس کے خون کی باز پرس تجھ سے کروں گا۔ لیکن اگر تو نے شریر کو آگاہ کر دیا اور وہ اپنی شرارت اور اپنی بری روش سے باز نہ آیا، تو وہ اپنی بدکاری میں مرے گا، پر تو نے اپنی جان بچا لیا، تو نے اپنی جان کو بچا لیا۔ اور اگر راست باز اپنی راست بازی چھوڑ دے اور گناہ کرے اور میں اس کے آگے ٹھوکر کھلانے والا پتھر رکھوں، وہ مر جائے گا، اس لیے کہ اس نے اسے آگاہ نہیں کیا، تو وہ اپنے گناہ میں مرے گا اور اس کی صداقت کے کاموں کا لحاظ نہ کیا جائے گا، پر میں اس کے خون کی باز پرس تجھ سے کروں گا۔ لیکن اگر تو اس راست باز کو آگاہ کر دے تاکہ گناہ نہ کرے اور وہ گناہ سے باز رہے، تو وہ یقیناً جیے گا، اس لیے کہ نصیحت پذیر ہوا اور تو نے اپنی جان بچا لی۔ کلام مقدس میں دیکھیں تو اس کا جو عنوان ہے وہ ہے نگہبان۔ نگہبان کی ذمہ داری کیا ہے؟ کلام مقدس میں اگر دیکھیں تو نگہبان کی ذمہ داری کے تعلق سے یا اس کا کوئی بھی نگہبان ہو، کسی قوم کا ہو، کسی امت کا ہو، کسی کلیسیا کا ہو، کسی گروہ کا ہو، خاندان کا ہو، تو خاندان میں یا ہر کلیسیا میں نگہبان کا چناؤ خدا خود کرتا ہے۔ جس طرح خدا نے سول کا یا داؤد کا چناؤ کیا، خدا آج بھی اپنے لیے لوگوں کو چنتا ہے، مقرر کرتا ہے۔ اسی لیے یسوع مسیح نے کہا کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا، یوحنا 15:16 میں لکھا ہے۔ کلام مقدس میں دیکھیں تو خدا نگہبان سے مخاطب ہے کہ میرے منہ کا کلام سن اور میری طرف سے لوگوں کو آگاہ کر دے۔ نگہبان کی ایک اہم ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو آگاہ کرے کہ وہ بھائی جو آپ کام کر رہے ہیں وہ مناسب نہیں، وہ ٹھیک نہیں، اور آپ غلط سمت یا غلط ٹریک پر جا رہے ہیں، آپ نے جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کو خدا کے پاس کام نہیں لے کر جائیں گے۔ آپ ہر ایک نگہبان کی یہ اہم ذمہ داری ہے آگاہ کرنا، آگاہ کرنا، یعنی کوئی شخص بھی جیسا بھی کام کرتا ہو، اگر ٹھیک ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اگرچہ وہ غلط کرتا ہے تو یقیناً اس کی حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے اور اسے آگاہ کرنا چاہیے کہ بھائی جو کچھ آپ کر رہے ہیں ان کاموں کے سبب سے آپ ہلاکت میں چلے جائیں گے اور آپ کے کام ٹھیک نہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے اسی لیے کہا کہ ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ خدا کسی کا طرفدار نہیں، نہ تو وہ نگہبانوں کا لحاظ کرے گا۔ اس میں اگر دیکھیں تو یہ بڑی خاص بات ہے، نگہبان کا کام ہے، ذمہ داری ہے آگاہ کرنا ہر شخص کو، راست باز کو بھی اور گناہگار کو بھی۔ اگرچہ نگہبان آگاہ نہیں کرتا یا کوئی لیڈر آگاہ نہیں کرتا اپنی کلیسیا کو یا اپنے لوگوں کو جن کے لیے خدا نے اسے مقرر کیا ہے، تو یقیناً خدا کہتا ہے کہ میں آپ سے ان کے گناہ کی باز پرس کروں گا۔ نگہبانوں کے لیے یہ اہم بات ہے کہ وہ لوگوں کو آگاہ کریں کہ بھئی آپ کے کام ٹھیک نہیں، آپ کی جس ٹرائک پر ہیں وہ ٹھیک نہیں، آپ کا جو راستہ آپ نے انتخاب کیا ہے وہ راستہ ٹھیک نہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے 2 ہی راستے دکھائے ہیں اور دونوں پر چلنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ خداوند نے کہا کہ ایک کا آپ انتخاب کریں۔ اگرچہ آپ زندگی پانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو تنگ دروازے میں سے داخل ہونا ہوگا، شکر راستے میں سے پہ چلنا ہوگا۔ یسوع مسیح نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، یعنی آپ میرے پیچھے چلیں گے تو ہی آپ زندگی پائیں گے۔ یسوع مسیح نے کہا خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی، اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آج اگر دیکھا جائے تو خدا کی جو تو مرضی یہ ہے کہ سب کو آگاہ کریں، اس لیے یسوع مسیح نے رسولوں سے کہا کہ سب کے سامنے انجیل کی منادی کرو اور سب کے سامنے
انجیل کی منادی کرنا، اگرچہ مرکز آپ 15واں اور 16واں باب پڑھتے ہیں تو اس کی 15ویں 16ویں آیت میں واضح لکھا ہے، خداوند اپنے لوگوں کو مخاطب کرتے کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے، آگاہ کرنا ہے، منادی کرنی ہے، بشارت کا پیغام دینا ہے۔ اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ ایمان لائے، کیونکہ ایمان ہی سے ہر شخص نجات پا سکتا ہے، ایمان ہی سے راست باز ٹھہرایا جا سکتا ہے، اور بغیر ایمان لائے کوئی شخص راست باز نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اگرچہ رومیو 3:24 پڑھتے ہیں تو یقیناً پالوس رسول بالکل واضح یہ فرماتے ہیں کہ شریعت پر عمل کرنے سے نہیں بلکہ خدا کے فضل سے آپ مفت میں راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، مگر اس کے فضل کے سبب سے، اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے، مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ ہاں ہم نے پڑھا ہے کہ شریر کو آگاہ کر دے، اگر کوئی شخص توبہ نہیں کرتا تو وہ یقیناً شریر رہتا ہے۔ شریر کو آگاہ کرنا یعنی ہر وہ شخص شریر ہے جو کلام خدا کو رد کرتا ہے، بے شک کوئی مناد ہو، بے شک کوئی پاسٹر ہو، بے شک کوئی آئلڈر ہو، کوئی ڈیکن ہو، یا کوئی عام ہو، کوئی خاص ہو، کوئی ایماندار کہلاتا ہو، یعنی جو شخص بھی کلام خدا کو رد کرتا ہے وہ شریر ہے۔ اور کلام مقدس میں اگر آپ دیکھیں تو شریروں کے لیے کوئی سلامتی نہیں، شریروں کے لیے کوئی سلامتی نہیں۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے زبور 50 اس کی 16ویں آیت میں، لیکن خدا شریر سے کہتا ہے تجھے میرے آئین بیان کرنے سے کیا واسطہ، اور تو میرے عہد کو اپنی زبان پر کیوں لاتا ہے، جبکہ تجھے تربیت سے عداوت ہے اور میری باتوں کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے۔ تو چور کو دیکھ کر اس سے مل گیا اور زانیوں کا شریک رہا ہے، تیرے منہ سے بدی نکلتی ہے اور تیری زبان فریب کرتی ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم یہ حوالہ حزقیل کے وسیلہ سے پڑھتے ہیں تو حزقیل سے خدا مخاطب ہوتا ہے بنی اسرائیل کے لیے کہ تو ان سب کو آگاہ کر دے جو متواتر میرے کلام کو رد کرتے رہتے ہیں، جو میری مخالفت کرتے رہتے ہیں، انہیں بتا دے کہ وہ اپنی بری روش سے باز ہیں۔ سب سے بڑا گناہ کلام خدا کو رد کرنا ہے، سب سے بڑا گناہ جو ناقابل معافی ہے۔ سو اس لیے میرے عزیزو، ہر وہ شخص شریر ہے جو کلام مقدس کو رد کرتا ہے۔ نگہبان کا کام ہے کہ وہ سب کو آگاہ کر دے، نگہبان کا کام ہے کہ وہ بنی اسرائیل یا اپنی قوم کے لیے جنہیں آگاہ کرتا ہے ان کے لیے رکھنے میں بھی کھڑا ہو، ان کے لیے شفاعت بھی کرنے والا ہو، ان کے لیے دعا بھی کرنے والا ہو۔ سو اس لیے میرے عزیزو، ہمیں یہ کلام مقدس میں ملتا ہے، خدا فرماتا ہے کہ میرے منہ کا کلام سن اور میری طرف سے ان کو آگاہ کر دے۔ یقیناً اگر کوئی نگہبان کسی کو آگاہ نہیں کرتا تو خدا یہ فرماتا ہے کہ اس کے خون کی باز پرس میں تجھ سے کروں گا، لیکن اگر نگہبان آگاہ کر دیتا ہے تو یقیناً وہ اپنی جان بچا لیتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا اگر کوئی ساری دنیا حاصل کرے اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ۔ متی 16 باب میں ہم دیکھتے ہیں ایک آیت، خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں 16 باب کی غالباً 24ویں آیت ہے کہ اگر کوئی اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ۔ میرے عزیزو، کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو راضی خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں لیکن اپنی جان گنوا لیتے ہیں۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا اسے پائے گا۔ اور اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا۔
یا آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا؟ نگہبان کا کام ہے پہلے اپنے آپ کو بچائے، اپنا خیال کرے، پھر دوسروں کو بچائے، پہلے اپنی فکر پھر دوسروں کی فکر۔ اور خدا جسے نگہبان مقرر کرتا ہے، نگہبان کا کام جواب دہی بھی ہے، ذمہ داری ہے۔ نگہبان کو اگرچہ دیکھے تو کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں پولس رسول خاص فرماتے ہیں رسولوں کے اعمال اس کے 20ویں باب میں کہ نگہبان کون ہے یا کسے نگہبان مقرر کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے سرمئی کی ہے وہ نگہبان ہے، لیکن میں یہاں یہ پڑھتا ہوں کہ کلام مقدس میں لکھا ہے جنہیں خدا نے چنا اور مقرر کیا ہے وہ نگہبان ہے۔ میں آپ کے لیے 28ویں آیت پڑھنے لگا ہوں، 20ویں باب کی 28ویں آیت میں یہ لکھا ہے، بس اپنی اور اس سارے گلہ کی خبرداری کرو جس کا روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا، تاکہ خدا کی کلیسیا کی گلہ بانی کرو جسے اس نے خاص اپنے خون سے مول لیا۔ میرے عزیزو، نگہبان کا کام ہے کہ وہ اپنی کلیسیا کو، اپنے لوگوں کو، اپنے گلہ کو، اپنی بھیڑوں کو آگاہ کرے، درندوں سے، بگیاڑوں سے، جھوٹے نبیوں سے، جھوٹے استادوں سے اور ان تمام لوگوں سے جو خدا کی مرضی کے خلاف چلتے ہیں، جن کو خدا نے نہیں مقرر کیا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مناد ہیں، جو خدمت کا کام کرتے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں چور اور ڈاکو ہیں۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں۔ جن کو خدا نے مقرر نہیں کیا وہ یقیناً پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں، وہ جھوٹے نبی اور جھوٹے رسول اور جھوٹے گواہ ہیں۔ ہم اسی بات پر چلتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے آگاہ کریں۔ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ میرے عزیزو، خدا آپ سے محبت کرتا ہے، خدا آپ کے بچانا اور نجات دینا چاہتا ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا ہے۔ آج وقت ہے کہ اگرچہ آپ سچائی کو جان چکے ہیں تو آپ کا کام ہے کہ ان لوگوں کو آگاہ کریں جو سچائی سے واقف نہیں، جو خدا سے دور ہیں، جو ابھی تک ہلاکت میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کو آگاہ کریں کہ بھئی جس راہ پر آپ چل رہے ہیں اور جو آپ کر رہے ہیں اس سے آپ نجات نہیں پا سکتے۔ اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ خدا بچانا اور نجات دینا چاہتا ہے۔ اگرچہ مجھ جیسے کمزور کو خدا استعمال کرتا ہے تو یقیناً یہ خدا کا فضل ہے۔ ایک وقت میں بھی گناہ کی غلامی میں تھا اور خدا نے اپنے فضل سے، اپنے بندہ کے وسیلہ سے مجھے آگاہ کیا، اور میں نے جانا کہ میں صحیح زندگی بسر نہیں کر رہا، میرا ایمان ٹھیک نہیں، میرا عقیدہ ٹھیک نہیں، اور خدا نے اپنے فضل سے اپنے جلال کے لیے بدل دیا، تبدیل کیا۔ اور خدا کا فضل کہ آج خدا کمزور کے وسیلہ سے دوسروں کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، خدا دوسروں کو آگاہ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اور خدا یہ چاہتا ہے کہ آگاہ کیا جائے، پہلے شریر کو، جو لوگ ابھی تک توبہ نہیں کر سکے یا جنہوں نے ابھی تک توبہ نہیں کی، یقیناً وہ شریروں کی زندگی جی رہے ہیں، اور کوئی انہیں شریر کہے یا نہ کہے، لیکن کلام خدا تو انہیں شریر ہی کہتا ہے۔ کلام رد کرنے والے کو شریر ہی کہتا ہے، بے شک وہ کوئی بھی ہو، جس طرح کہ علی کاہن کے بیٹوں کو بھی شریر کہا گیا۔ کلام مقدس میں اگر دیکھیں تو بلعام کو بھی۔ تو میرے عزیزو، اگرچہ آپ دیکھیں تو کلام مقدس کسی کی طرفداری نہیں کرتا، خدا کسی کی طرفداری نہیں کرتا، اور جو کوئی کلام مقدس پر عمل نہیں کرتا وہ شریر ہے۔ اور پھر خدا چاہتا ہے کہ راست بازوں کو آگاہ کیا جائے۔ راست بازوں کے لیے بھی کوئی نہ کوئی مشکل ہوتی ہے، کسی نہ کسی طرح سے راست سے ہٹ جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، لاپرواہ ہو جاتے ہیں، سچ پڑ جاتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ انہیں بھی آگاہ کیا جائے۔ یہ نگہبان کا کام ہے۔
یہاں پر حزقیل دو طرح کے لوگوں کو پیش کرتا ہے، جس طرح کہ آپ دیکھیں تو مثال کی کتاب میں سلیمان ہر آیت میں، ہر ایک آیت میں وہ دو طرح کے لوگوں کو پیش کرتا ہے، سچوں کو، جھوٹوں کو، ایمانداروں کو اور نراستوں کو، دونوں طرح کے لوگوں کو۔ میرے عزیزو، کلام مقدس کے مطابق اگر دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح نے ہر تمثیل میں دو طرح کے لوگوں کو پیش کیا ہے۔ اسی لیے یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتا ہے کہ اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے، بھوسی کو اور گیہوں کو الگ الگ کرے گا۔ میرے عزیزو، اگر کڑوے دانوں کی تمثیل دیکھے، مچھلیوں کی تمثیل دیکھے تو خدا الگ الگ کرتا ہے۔ خدا نے کبھی کوئی ایسی تمثیل نہیں کہی کہ جس میں سب لوگوں کو اکٹھا کیا ہو، یا سب کو برابر کیا ہو، یا سب کو ایک جیسے کہا ہو۔ خدا نے یسوع مسیح نے کہا دو عورتیں چکی پیستے میں ایک لے لی جائے گی، ایک چھوڑ دی جائے گی، دو کھیت میں کام کرتے ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا، ایک چھوڑ دیا جائے گا۔ میرے عزیزو، کلام مقدس کے مطابق اگرچہ آپ دیکھیں جو لوگ خدا کی مخالفت میں زندگی بسر کرتے ہیں، کلام خدا کو رد کرتے ہیں، یقیناً وہ ہلاک ہو جائیں گے، وہ آسمان پر نہیں اٹھائے جا سکیں گے۔ اگرچہ ان کے مناد یا ان کے نگہبان، جن کو وہ استاد یا چرواہے یا نبی یا پاسٹر آج کے دور میں مانتے ہیں، اگر وہ انہیں آگاہ نہیں کریں گے تو پاسٹر صاحبان بھی ہلاکت میں چلے جائیں گے، اور کیونکہ وہ آگاہ نہیں کرتے ان کے سبب سے بھی بہت سارے لوگ ہلاکت میں جائیں گے۔ سو میرے عزیزو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنی جان بچانے کے لیے بے شک جیسی بھی قیمت ادا کرنی پڑے وہ ہمارے لیے معمولی بات ہے، جس طرح کی بھی قربانی دینی پڑے وہ ہمارے لیے بہت آسان ہے، لیکن عذاب میں جانا نہایت مشکل ہے، کیونکہ خدا نے اپنے فضل سے اس بڑی ہلاکت سے ہمیں چھڑایا ہے، اور خدا نے ہمیں ہلاک کیا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ ہلاک نہ ہوں۔ میرے عزیزو، کلام مقدس کے مطابق سب سے پہلے آپ دیکھیں، اگرچہ آپ نگہبان ہیں اپنے خاندان کے، کسی گروہ کے، کسی جماعت کے، تو سب سے پہلا کام آگاہ کرنا ہے، بچوں کو آگاہ کرنا یا خاندان کو آگاہ کرنا۔ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو یہ نہایت مشکل کام ہے۔ آج اگرچہ دیکھیں تو بڑے بڑے پادری صاحبان بھی آگاہ نہیں کرتے، لیکن وہ سمجھوتا کرتے ہیں، ایک جیسا آدمی ہوتا ہے ویسی بات کرتے ہیں۔ وہ کبھی نہیں کہتے کہ آپ ٹھیک نہیں، وہ کبھی نہیں کہیں گے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، وہ کہیں گے آپ ٹھیک ہیں۔ کلام مقدس میں جب بھی ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو کم تر ہی نکلتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا آئینہ ہے جو ہمارے اندر کے عیب بھی ظاہر کر دیتا ہے، ہمارے اندر کی حالت کو ظاہر کر دیتا ہے۔ سو اس لیے میرے عزیزو، ہمیں ایک دوسرے کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے، آگاہ کرنے کی ضرورت ہے، آگاہ کرنے والے کو دعا کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور پھر انتظار کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ایک جگہ پر خدا نے اپنے جلال کے لیے اسی حوالہ کے لیے استعمال کیا، تو ہم نے صرف آگاہ کیا تھا۔ وہاں پر جو پاسٹر صاحبان تھے، لیڈر تھے، وہ دونوں طرف چلتے تھے، دنیا داری پر بھی اور خدا کے ساتھ بھی، اور وہاں کے جو سربراہ تھے وہ بھی اسی طرح، اور انہیں بتایا کہ یہ مناسب نہیں۔ خدا نے بار بار یہ بات، یہ آیت، یہ حوالہ دیا ہے کہ آگاہ کیا جائے۔ ہم آپ کو آگاہ کرنے کے لیے، ہم جب اس گھر میں جگہ میں گئے تو دعا کی کہ خدا ہمیں وقت دے کہ ہم آگاہ کر سکیں، جو تیری مرضی ہے ان تک پہنچا سکے، پوری کر سکے۔ تو خدا نے ہمیں یہی حوالہ دیا۔ بے شک ان لوگوں نے نہ مانا، لیکن اس کا نتیجہ کچھ ہی دنوں بعد نکلا کہ وہ ان کی جو اصلیت تھی وہ سامنے آ گئی۔ وہ نقاب اوڑے ہوئے تھے، لبادہ اوڑے ہوئے تھے، ان کا لبادہ اتر گیا۔ خدا سب کچھ جانتا ہے، اور خدا وقت پر واضح کر دیتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے دوسروں کو آگاہ کریں، کیونکہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ خدا کا فضل سب کے لیے، خدا کا رحم سب کے لیے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ خدا ہر امت قوم قبیلے میں سے اپنے لوگوں کو بچانا چاہتا ہے، نجات دینا چاہتا ہے۔ سو ضرورت آگاہ کرنے کی ہے، ضرورت ہے کہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ مسیح یسوع نے آپ کے لیے اپنی جان دی ہے، مسیح یسوع آپ کو لینے کے لیے آنے والا ہے، مسیح یسوع آپ کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، وہ آپ کو معافی دے سکتا ہے، وہ آپ کا نجات دہندہ ہے، وہ آپ کی شفاعت کرنے کے لیے باپ کے دائیں ہاتھ
عبدالآباد زندہ اور قائم ہے، وہ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے، رحم کرنا چاہتا ہے۔ سو لوگوں کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت اگرچہ دیکھیں تو لوگ مشکلات کا شکار ہیں، لیکن اگرچہ صحیح آگاہ کیا جائے تو لوگ مشکلات میں سے بھی نکل سکتے ہیں، بیماری میں سے بھی آزاد ہو سکتے ہیں، طریقی سے بھی آزاد ہو سکتے ہیں، غلامی سے بھی آزاد ہو سکتے ہیں، اگرچہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ ضرورت ہے کہ اگر آپ سچائی کو جان گئے ہیں تو ان لوگوں کو آگاہ کریں جو ابھی تک سچائی سے واقف نہیں۔ یسوع مسیح نے کہا سچائی سے واقف ہو جاؤ تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ خداوند کی زندگی بخش کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر برکت مانگ، آمین۔